اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کریں گے ہیٹ ویو، ہیٹ اسٹروک یا پھر جیسے ہم اردو میں لو لگنا کہتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ ہیٹ ویو یا لو لگنا یا ہیٹ اسٹروک کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، جب بھی باڈی کا ایکسپوجر کسی میکسیمم ہیٹ کے ساتھ یا کسی میکسیمم ٹیمپریچر کے ساتھ ریپیٹڈلی ایک میکسیمم ڈیوریشن کے ساتھ اگر ان دونوں کا ایکسپوجر ہوتا ہے تو اس کو ہم ہیٹ اسٹروک یا پھر ہیٹ ویو یا پھر لو لگنا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بھی ایک مزدور شخص ہے، وہ مسلسل باہر دھوپ میں کام کر رہا ہے اور اس وقت دھوپ کی تپش بھی بہت زیادہ ہے، اور جو مزدور ہے وہ کافی دیر سے اسی دھوپ کے نیچے بیٹھ کے وہ کام کر رہے ہیں، کسی احتیاطی تدابیر کو فالو نہیں کر رہا۔ تو جب اس کو اگر کوئی کنفیوژن، غنودگی یا پھر کوئی بھی بے ہوشی وغیرہ ہوتی ہے تو اس کو ہم لو لگنا یا ہیٹ اسٹروک کہتے ہیں۔ اس کے اندر ہم یہ بات کریں گے کہ کن لوگوں کو یہ ہیٹ اسٹروک ہو سکتی ہے۔ جو لوگ ہیٹ اسٹروک ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، جیسے سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتایا کہ مزدور طبقہ جو ہے، جو گرمی میں دھوپ میں باہر بہت زیادہ دیر تک، لمبے عرصے تک کام کرتے ہیں، ان کو ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کو ہو سکتی ہے، اسپیشلی جو شیرخوار بچے ہوتے ہیں، جیسے باہر کسی کام کی وجہ سے اگر لوگ جاتے ہیں تو بچہ جو ہے بار بار دھوپ میں، تو ان کو بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بزرگ حضرات ہیں ہمارے جو کمزور ہے، ان لوگوں کو یہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے کھلاڑی وغیرہ جو سپورٹس مین ہے، وہ باہر مسلسل گرمی میں دھوپ میں وہ بہت گرم چیزیں پہن کر وہ کھلاڑی جو ہے نا، ان کا ایک سوٹ ہوتی ہے، تو اس کے اندر بھی ان کو ہیٹ اسٹروک کا چانسز ہو سکتی ہے۔ اچھا، چونکہ آج کل گرمی بہت زیادہ ہے، رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے، تو اسی کی مناسبت سے میں نے کوشش کیا کہ ایک چھوٹا سا ویڈیو آپ لوگوں کو پہنچاؤں۔ احتیاطی تدابیر کیا ہے ہیٹ اسٹروک کی؟ اچھا، ہیٹ اسٹروک کے اندر سب سے پہلے ہم کوشش یہ کرنا ہے کسی بھی صورت میں باہر گرم میں یا دھوپ میں باہر ہم نہیں نکلنا ہے۔ اگر ہم نکلیں گے بھی کسی بھی ضرورت کے لیے تو کچھ چیزوں کا بہت خیال کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم نے گرمی کے حساب سے ہی کپڑوں کا استعمال کرنا ہے، لائٹ کپڑوں کا استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم باہر جاتے ہیں تو کیپ کا استعمال ضرور رکھیں، تاکہ ہم دھوپ سے کم دھوپ کا ایکسپوجر ہماری باڈی کے اوپر کم سے کم پڑیں۔ اس کے علاوہ جب ہم باہر جاتے ہیں تو ڈھیلے کپڑوں کا استعمال کریں، ہلکے کپڑوں کا استعمال کریں، اور سایہ دار جگہ پر بیٹھیں اور ٹھنڈی جگہ کا ہم منتخب کریں تاکہ گرمی زیادہ نہ لگے ہمیں۔ اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ پانی کا انٹیک کریں۔ اگر رمضان کے روزے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ افطار سے لے کر سحری تک آپ نے انٹرول کے ساتھ آپ نے پانی کا انٹیک اپنا میکسیمم رکھنا ہے، بہت زیادہ پانی پیتے رہنا ہے، ایک ساتھ نہیں پینا ہے، تھوڑے تھوڑے کر کے آپ نے سحری تک اپنی باڈی کے ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ گاڑی کے اندر، بند گاڑی کے اندر زیادہ دیر تک نہیں بیٹھنا ہے۔ کوشش کریں کہ کسی بھی طریقے سے جسم کے اندر پسینہ نہ آئے۔ اگر رمضان ہے، روزے رکھ رہے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہی ساری چیزوں کو فالو کرنا ہے۔ صرف اور صرف آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی آپ کو پسینہ آنا شروع ہو جائے تو آپ نے اپنے پاس ایک پانی کی اسپرے جو آتی ہے بوتل کی، وہ آپ نے رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ جب بھی آپ کو پسینہ آنا شروع ہوتا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ اسپرے کرنا ہے۔ کسی بھی صورت میں آپ نے گرم انوائرمنٹ میں نہیں جانا ہے۔ تو ان چیزوں کا بڑا خیال رکھیں۔ دیکھیں، آپ اپنا خیال رکھیں گے تو امید ہے کہ ہیٹ اسٹروک کے ہونے کے چانسز بہت زیادہ کم ہو سکتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ ان سارے احتیاطی تدابیر کو فالو کریں۔ اچھا، اللہ نہ کرے جب بھی کبھی ایسی پرابلم ہوتی ہے، فار ایگزامپل اگر آپ کو زیادہ پسینہ آ رہا ہے یا بہت زیادہ سر میں درد ہو رہا ہے یا چکر آ رہے ہیں، بہت زیادہ باڈی میں تکن ہو رہی ہے، اگر آپ کو متلی آ رہے ہیں یا قے ہونے کی صورت آپ کو محسوس ہو رہا ہے، یا دل کی دھڑکن بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، یا پھر جو ہے آپ کے پیٹ میں یا پٹھوں میں بہت زیادہ کھچاؤ ہو رہی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے رنگ پیلا پیلا ہو رہا ہے، تو ان ساری صورتوں کے اندر آپ نے اپنی ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے اور اپنی کسی قریبی ہاسپٹل میں آپ نے جانا ہے۔ دیکھیں، یہ باڈی اللہ کی ایک نعمت ہے اور ہم نے اس نعمت کا بہت خاص خیال رکھنا ہے۔ تو کچھ احتیاطی تدابیر ہے، آپ نے اس کو فالو کر کے ہیٹ اسٹروک سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ اس ویڈیو کے اوپر آپ نے خود بھی عمل کرنا ہے۔
دوسروں کو بھی عمل کرنا ہے، اپنا اور اپنی فیملی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔